الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين إمام الكونين جد الحسن والحسين والقاسم محمد وسيد ابن أمره ووصيه ووزيره وخليفة مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ظهر الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام پڑھے محمد وآلہ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اور تمام اہل اسلام کو امام زمانہ اجل اللہ مبارک ہو۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں چند راتیں بڑی اہمیت کی حامل بنائی ہیں، اور یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں گناہوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنی مرادیں پوری کروائی جا سکتی ہیں، اللہ کے حضور اپنی توبہ قبول کروائی جا سکتی ہے، جو بھی شرعی حاجت یا خواہش کسی کے دل میں ہو وہ پوری کروائی جا سکتی ہے امام زمانہ اجل اللہ شریف کے توسط سے۔ مختصر وقت میں مختصر باتیں پھر اعمال کا سلسلہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ رات کو بھی کچھ درس ہوگا جس میں مزید باتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر قرآن مجید کا مشہور سورہ جو کہ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ سورہ قدر امام زمانہ اجل اللہ شریف کے وجود پہ دلیل قاطع ہے۔ اگر اس سورہ کو تلاوت کیا جائے اور اس سورہ کے معنی پہ غور کیا جائے، اس سورہ کو سمجھا جائے، تو امام زمانہ اجل اللہ شریف کا وجود خود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر امام زمانہ کے وجود سے انکار کر دیا جائے تو پھر اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ممکن نہیں رہتی۔ امام زمانہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے گا تب ہی جا کے اس سورہ قدر کی تفسیر مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تنزل الملائکہ
یا حتی مطلع فجر، اس رات کو فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، تمام سلامتی کے عمل لے کر یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر سال اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور تمام سلامتی کے عمل لے کے نازل ہوتے ہیں، لیکن عمل کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں اور کس کو دے کے جاتے ہیں؟ فرشتوں کا آنا ابس کام نہیں ہے، اللہ کو یہ ابس کام کرتا نہیں ہے۔ جب وہ فرشتوں کو سلامتی کے عمل دے کے زمین پہ بھیجتا ہے تو کسی نہ کسی ہستی کے پاس بھیجتا ہے۔ عام آدمی کے پاس تو فرشتے آتے نہیں ہیں، مجھ میں یا آپ کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ فرشتے معصوم مخلوق ہے، وہ کسی معصوم کے پاس ہی آئیں۔ اب اگر امام زمانہ کے وجود سے انکار کر دیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ فرشتے کیوں آتے ہیں، وہ امر دیں کہ کس کے پاس آتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ امر کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ امر جس کا ذکر ہوا ہے کہ من کل امر سلام، کہ یہ فرشتے سلامتی کے امر لے کے آتے ہیں، کہ یہ امر کیا چیز ہے؟ پہلے امر کو سمجھنا چاہیے، جب امر سمجھ میں آ جائے گا تو پھر سورہ قدر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی، حضرت مریم محراب میں عبادت میں مصروف تھی اور فرشتہ انسان کی شکل میں آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنی۔ حضرت مریم علیہ السلام سن کے حیرت زدہ ہوئی کہ میرے ہاں بیٹا کہاں سے ہو جائے گا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا مریم ان الامر کان مقضیہ، امر کی بات ہو رہی تھی، ان الامر کان مقضیہ، اے مریم اللہ کا امر ہو چکا۔ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا امر ہو چکا ہے۔ پتہ چلا کہ پیدائش جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، پیدا ہونا اللہ کا امر ہے۔ اب آپ سنتے جائیے اور اطمینان سے سنیے کہ امر کسے کہتے ہیں۔ پیدا ہونا اللہ کا پیدا ہونا اللہ کا امر ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے رسول تم سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مجھ سے روح کیا چیز ہے؟ تو ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے۔ روح کیا چیز ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ انسان کے اندر روح ہے تو انسان زندہ ہے، اور جب روح ساتھ چھوڑ دے گی تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح زندگی کا نام ہے۔ روح کس کا نام ہے؟ زندگی کا نام۔ اب آپ گنتے جائیے، پیدا ہونا اللہ کا امر، زندگی اللہ کا امر، زندگی اللہ کا امر۔ اب اس کے بعد جب انسان پیدا ہوتا ہے، اسے زندگی ملتی ہے، تو پھر اس کی حقائق کا مسئلہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی حقائق کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انبیاء کو امام بنایا، ہم نے انبیاء کو امام بنایا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے۔ پیدا ہونا اللہ کا امر، زندگی اللہ کا امر،
ہدایت اللہ کا عمل. تین چیزیں ہو گئی نا، زندگی، پیدا ہونا، زندگی اور ہدایت. اس کے بعد سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ. سلیمان کے لیے ہوا اللہ کے امر سے چلا کرتی تھی. سلیمان کے لیے ہوا اللہ کے امر سے چلا کرتی تھی. اب پتہ چلا کہ انبیاء کا معجزہ دکھانا اللہ کا امر ہے. انبیاء کا معجزہ دکھانا اللہ کا امر ہے. پیدا ہونا اللہ کا امر ہے، زندگی اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، اور انبیاء کا معجزہ دکھانا اللہ کا امر ہے. اس کے بعد سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. دن اور رات کو ہم نے مسخر کر دیا، چاند اور سورج کو ہم نے مسخر کر دیا، ستاروں کو ہم نے مسخر کر دیا اپنے امر سے. پتہ چلا کہ دن کا نکلنا، رات کا آنا، چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، یہ اللہ کا امر ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا امر ہے. اب پتہ چلا کہ پیدا ہونا اللہ کا امر، زندگی اللہ کا امر، ہدایت اللہ کا امر، انبیاء کا معجزہ دکھانا اللہ کا امر، دن اور رات کا، سورج اور چاند کا نکلنا اللہ کا امر. 5 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ جب ہمارا امر آیا، جب ہمارا امر آیا تو تنور ابلنے لگا. پتہ چلا کہ عذاب کا آنا اللہ کا امر ہے. عذاب کا آنا اللہ کا امر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا عذاب آیا تھا نا قوم پہ، تو سب سے پہلے تنور ابلنے لگا تھا. تو عذاب کا آنا اللہ کا امر ہے. پیدا ہونا اللہ کا امر، زندگی اللہ کا امر، ہدایت اللہ کا امر، انبیاء کا معجزہ دکھانا اللہ کا امر، دن اور رات کا آنا جانا اللہ کا امر، عذاب کا آنا اللہ کا امر. اب سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. فرشتے انسان کے جسم میں ڈوب کر اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں. موت کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتے انسان کے جسم میں ڈوب کر اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں اور اللہ کے امر کا نفاذ کرتے ہیں. اللہ کے امر کا نفاذ کرتے ہیں. پتہ چلا کہ پیدا ہونا اللہ کا امر، پیدا ہونا اللہ کا امر، زندگی اللہ کا امر، ہدایت اللہ کا امر، انبیاء کا معجزہ دکھانا اللہ کا امر، چاند اور سورج کا نکلنا اللہ کا امر، عذاب کا آنا اللہ کا امر، اور زندگی کا اختتام یعنی موت کا آنا اللہ کا امر. اور جو ان سب پہ اختیار رکھتا ہو اسے کہتے ہیں اولے الامر. جو ان سب پہ اختیار رکھتا ہو اسے کہتے ہیں اولے الامر. اب آپ کی سمجھ میں یقیناً آ گیا ہو گیا کہ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جن کو میں نے اولے الامر بنایا. ان کی اطاعت کرو جن کو میں نے اولے الامر بنایا. اب اولے الامر وہی ہو سکتا ہے، اولے الامر وہی ہو سکتا ہے کہ جو اولاد دے سکتا ہو، جو اولاد دے سکتا ہو. اولے الامر وہی ہو سکتا ہے جو زندگی دے سکتا ہو. اولے الامر وہی ہو سکتا ہے جو ہدایت کر سکتا ہو. اولے الامر وہی ہو سکتا ہے جو معجزہ دکھا سکتا ہو. اولے الامر وہی ہو سکتا ہے جو چاند اور سورج کو پلٹا سکتا ہو.
کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ کام کر کے دیکھا ہے؟ اب یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہے نا؟ سب سے پہلی بات پیدا کرنا، سب سے پہلی بات کہ پیدا کرنا، پیدا ہونا اللہ کا امر ہے۔ تو امام حسین نے راہب کو بیٹے دے کے یہ بتا دیا کہ اولے نمبر ہم ہیں۔ امام حسین نے راہب کو بیٹے دے کے یہ بتا دیا کہ پیدا کرنا ہمارے اختیار میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ زندگی دینا۔ اس کے بعد زندگی دینا۔ وہ واقعات کو یاد ہوگا، میں نے آپ کسی ممبر سے سنایا تھا کہ کچھ لوگ مولا کے پاس آئے تھے کہ ہمارے باپ سے ملاقات کروا دیں، کیونکہ ہم نے باپ سے کچھ وصیتیں لے لی ہیں، بہت ساری دولت چھوڑ کے گئے، باپ مر چکا تھا۔ آئے تھے وہ خلیفہ دوم کے پاس، لیکن خلیفہ دوم نے کہا تھا کہ اس قسم کے کام علی کیا کرتے ہیں، اس قسم کے کام علی کیا کرتے ہیں، علی بادشاہ۔ تو میرے مولا نے مردے سے بات کروا کے یہ بتا دیا کہ ہم مردے کو زندگی دے سکتے ہیں، ہم مردے کو زندگی دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز زندگی، تیسری چیز ہدایت کرنا، تیسری چیز ہدایت کرنا۔ رسول خدا نے گمراہ عرب معاشرے کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ہدایت کر کے ایک مہذب معاشرہ بنا دیا، ایک مہذب معاشرہ بنا دیا۔ یعنی اولے نمبر ہدایت بھی کرتا ہے، اولے نمبر معجزہ بھی دکھاتا ہے، اولے نمبر معجزہ بھی دکھاتا ہے۔ رسول خدا نے ایک نہیں 20 معجزے دکھائے، رسول خدا نے ایک نہیں 20 معجزے دکھائے، اور 14 کے 14 نے معجزے دکھا کے یہ ثابت کیا کہ اولے امر جو ہے وہ اجماع سے نہیں بنتے، اولے نمبر وہ ہوتے ہیں جن کو خدا اولے نمبر بنا، اولے نمبر وہ ہوتے ہیں جن کو خدا اولے نمبر بناتا ہے، معجزہ دکھا سکتے۔ اولے نمبر وہ ہوتا ہے، اولے نمبر وہ ہوتا ہے جو سورج کو پلٹا سکے، اولے نمبر وہ ہوتا ہے جو سورج کو پلٹا سکے۔ مسجد کوفہ میں میرے مولا سے ایک آدمی نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، نمرود کے ساتھ مناظرے کے دوران نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں طلوع کرتا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا نمرود تو بڑا چالاک انسان تھا، اگر وہ پلٹ کے حضرت ابراہیم سے یہ کہہ دیتا کہ مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں اور مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے، تو ابراہیم کیا کرتے؟ ابراہیم کیا کرتے؟ تو میرے مولا ممبر سے اترے، میرے مولا ممبر سے اترے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اس شخص کا ہاتھ پکڑا، عصر کا ٹائم تھا، مسجد کے دروازے پہ لے گئے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی انگلی کا اشارہ کیا سورج کو اور کہا کہ میرے بابا ابراہیم اس طرح کرتے تو سورج آگے سے پلٹ کے پیچھے چلا گیا۔ میرے مولا نے سورج کو پلٹا کے بتا دیا کہ اولے امر ہم ہیں، ہم جب چاہیں دن کو بھی پلٹا سکتے اور سورج کو بھی پلٹا سکتے۔ اولے نمبر وہ ہے جو اولاد دے سکتا ہو، اولے نمبر وہ ہے جو زندگی دے سکتا ہو، اولے نمبر وہ ہے جو ہدایت کر سکتا ہو، اولے نمبر وہ ہے جو معجزہ دکھا سکتا ہو، اولے نمبر وہ ہے جو چاند اور سورج کو پلٹا سکتا ہو، اور اولے نمبر وہ ہے جو عذاب دے سکتا ہو۔ تو کیجئے جملے پہ، اولے نمبر وہ ہے جو عذاب دے سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پوری کلام پاک میں کسی کو نہیں کہا کہ تم کسی انسان کو عذاب دو، لیکن رسول خدا کے لیے اور میرے مولا کے لیے یہ ارشاد فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ اے محمد اور اے علی تم جس کو چاہو جہنم میں ڈالو۔
عذاب دے سکتا ہو، یہ اختیار رسول خدا کو دیا اور مولا کائنات کو دیا کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ ہر ناشکرے کو، ہر کافر کو، ہر مجرم کو اور ہر اس شخص کو جو تمہاری بلائی سے انکاری ہو، جہنم میں ڈال دو۔ اولے نمبر وہی ہوگا جو عذاب دے سکتا ہو، اور اولے نمبر وہ ہوگا جو موت دے سکتا ہو۔ اولے نمبر کون ہوگا؟ جو موت دے سکتا ہو۔ کیا ہمارے آئمہ میں سے کسی نے کسی کو موت دی؟ حیرانی کی بات نہیں، حیرانی کی بات نہیں۔ ایک دفعہ علی شام میں چند عواش بھیجے کہ علی کا امتحان لو، علی کا امتحان لو۔ کس طرح لو؟ ایک کو مردہ بنا کے لٹا دو، ایک کو مردہ بنا کے لٹا دو، اور علی کے پاس جاؤ اور علی کو کہو کہ علی ہمارا ایک ساتھی انتقال کر گیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو لٹایا اور اس کو بتا دیا کہ جب علی آخری تکبیر کہیں گے تو ہم مخصوص آواز نکالیں گے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ علی نعوذ باللہ اونچی شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس کو لٹایا، اوپر کپڑا ڈالا اور یہ مولا کے پاس، امیر المومنین ہمارا ایک ساتھی انتقال کر گئے اور آپ اس کو جنازہ پڑھا دیں۔ مولا چلے آئے، پوچھے اس کا ولی کو، بیچ میں کہا کہ میں نہیں بنا۔ مولا نے پوچھا اس کا نماز جنازہ پڑھا دوں؟ پھر لگا ہاں پڑھا دیجیے۔ مولا نے پھر پوچھا پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجیے۔ مولا نے کہا پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجیے۔ مولا نے 3 مرتبہ اقرار کیا کہ اس کی جنازہ پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دوں۔ مولا نے جنازہ شروع کیا۔ جب آخری تکبیر کہی تو انہوں نے حسب دستور آواز نکالی، لیکن وہ نہیں اٹھا، وہ نہیں اٹھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات جنازہ مکمل کر چکے ہیں، پھر بھی نہیں اٹھ رہا۔ پھر انہوں نے منہ سے کہا کہ اٹھ جا بھائی، نماز جنازہ ختم ہو گئے۔ مولا نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ علی نے پڑھائی ہے اور یہ اب اٹھے گا تو قیامت کے روز اٹھے گا، پھر نہیں اٹھ سکتا۔ جس کی نماز جنازہ علی پڑھا دے وہ پھر کیسے اٹھے گا؟ یہ روز نیچر اٹھے گا، اب نہیں اٹھے گا۔ اب لگے رونے کہ مولا ہمیں تو کسی نے بھیجا تھا آزمانے کے لیے۔ کہا تم علی کو آزمانے آئے ہو، علی کو آزمانے آئے ہو؟ علی کو تو جبرائیل نہیں آزما سکا۔ مسجد کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ جبرائیل نہ اس وقت آسمان پہ ہے، نہ زمین پہ ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ جبرائیل تو ہی ہے۔ اور ساری دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی نظروں کے سامنے جبرائیل نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پرواز کر گیا۔ اسے کہتے ہیں اول الامر، اسے کہتے ہیں اول الامر۔ اول الامر وہی ہو سکتا ہے جو انسان کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہو۔ میں نے آپ کے لیے سورہ قدر تلاوت کی اور اس میں اللہ کہتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تمام امر لے کر، تمام امر لے کر۔ اب پتہ چلا کہ امر کیا چیز ہوتی ہے؟ فرشتے زندگی لے کے آتے ہیں، فرشتے لوگوں کے لیے اولاد لے کے آتے ہیں، فرشتے موت لے کے آتے ہیں، فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں، فرشتے ہدایت لے کے آتے ہیں، فرشتے رزق لے کے آتے ہیں، فرشتے ہر چیز لے کے آتے ہیں، اور وہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے حوالے کر کے جاتے ہیں، اور پھر امام زمانہ پورا سال ان امر کا نفاذ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے امر کو نافذ کر سکے اس کو اول الامر کہتے ہیں۔ سلمان بھائی محمد والوں ملا کہتا ہے کہ
حکومت اولے نمبر ہوتا ہے. کون اولے نمبر ہوتا ہے؟ صاحب حکومت اولے نمبر ہوتا ہے. ملا صاحب حکومت اولے نمبر سمجھتا ہے. وجہ رکھیے, ملا صاحب حکومت اولے نمبر سمجھتے ہیں. اسی لیے کبھی ڈونلڈ کے آگے جھکتا ہے, کبھی ڈونلڈ کے آگے جھکتا ہے, کبھی اسرائیل کے آگے جھکتا ہے, اور پھر امام زمانہ سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے. ابھی سعودیہ نے اعلان کیا ہے, آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. امام زمانہ سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے. ملا صاحب حکومت اولے نمبر سمجھتا ہے, کبھی ڈونلڈ کے آگے جا کے جھکتا ہے, کبھی اسرائیل کے آگے جھکتا ہے, اور کبھی امام زمانہ سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے. تو میں ملا سے کہوں گا کہ ملا پہلے احد و خیبر کو دیکھ, پہلے احد و خیبر کو دیکھ, پھر ذوالفقار حیدری سے لڑنے کی بات کر. پہلے احد و خیبر کو دیکھ, پھر ذوالفقار حیدری سے لڑنے کی بات کر. تیرے بزرگ تو لڑ نہ سکے, اور تیرے یہ آنے والے کیا لڑیں گے, اور وہ بھی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے. فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے سارے امر لے کر, فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے سارے امر لے کر. کس کے پاس آتے ہیں؟ امام زمانہ کے پاس آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ امام زمانہ کے پاس آتے ہیں. اچھا, ایک آیت قرآن مجید سے میں اور آپ کے حرجہ کرتا ہوں, جو امام زمانہ کے وجود پہ اٹل ترین دلیل ہے, ٹھیک ہے, جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا. ترجمہ یہ ایسا ہے, ہم نے توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث صرف اور صرف صالحین لوگ ہوں گے. وارث صرف اور صرف صالحین لوگ ہوں گے. کہاں کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 105. ٹھیک ہے, پھر آیت سنیں, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث صرف اور صرف صالحین بندے ہوں گے. اچھا, میرا ایک سوال ہے آپ سے, سب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ جس میں زمین کے وارث صرف اور صرف صالحین لوگ ہوں؟ کوئی ایسا دور گزرا ہے؟ نہیں گزرا. اگر حضرت آدم کے دور کو دیکھ لیا جائے تو حضرت آدم کے دور میں 5 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ 5 افراد. ایک حضرت حوا, ایک حضرت آدم, ایک قابیل, ایک حضرت حابیل, اور ایک حضرت آدم کی بیٹی. ان 5 افراد میں سے 2 کافر تھے, 3 مسلمان تھے. ان 5 میں سے 3 مسلمان تھے, 2 کافر تھے, یعنی قابیل کافر تھا اور بیٹی کافر تھی. ٹھیک ہے, وہ دور بھی صالحین کا دور نہیں کہلا سکتا. اس کے بعد حضرت شیش کا دور دیکھیے تو حضرت آدم کی آدھی اولاد کافر اور آدھی مومن, وہ دور بھی نہیں ہو سکتا. حضرت نوح کا دور آپ کے سامنے ہے کہ حضرت نوح کے دور میں بھی کافر زیادہ, مومن کم. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا دور, تو حضرت ابراہیم کے دور میں صرف اکیلے حضرت ابراہیم مسلمان تھے, باقی سب کافر. حضرت موسیٰ کا دور دیکھیے, اس میں بھی کافر اور مشرک موجود. حضرت عیسیٰ کا دور دیکھیے, اس میں بھی کافر اور مشرک موجود. حضرت رسول خدا کا دور دیکھیے, اس میں بھی کافر اور مشرک موجود. اور آج کے دور میں بھی دیکھیے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کافر اور مشرک ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا دور آئے گا کہ جس میں اس زمین کے وارث
100% صالحین بندے ہوں گے، وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کا دور ہو سکتا ہے، باقی کسی نبی کا دور بھی نہیں گزرا، کسی نبی کا دور بھی نہیں گزرا۔ تو یہ آیت اللہ کی جھوٹی نہیں ہو سکتی، آیت سچی ہے، لا ریب کتاب کی آیت ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ زمین کے وارث صرف اور صرف صالحین لوگ ہوں گے، اور وہ دور آنے والا ہے کہ اس زمین کو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری ہو۔ اچھا، یہ نظام امامت کیا چیز ہے؟ نظام امامت کیا چیز ہے؟ ہم جذباتی تقریریں تو سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن کچھ تعمیری باتیں بھی ہونا چاہیے، اور آج کی رات ایسی ہے، اس میں زیادہ تعمیر کی ضرورت ہے، ہمارے کردار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے کردار کی کردار آوری ہو، ہمارا کردار بنو۔ یہ نظام امامت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، نظام امامت کے مختلف گروہ ہیں، نظام امامت کے مختلف گروہ ہیں، خصوصاً کی سوال کے لیے نظام امامت کے مخصوص گروہ ہیں۔ نظام امامت کے جو گروہ ہیں اس کو آیت اللہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب سفینۃ البحار اور آیت اللہ کفہمی نے اپنی کتاب مصباح میں ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ کون سے گروہ ہیں؟ سب سے پہلا گروہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے کتب، سب سے پہلا گروہ جو اسے کیا کہتے ہیں؟ کتب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتب کون ہے؟ کتب امام زمانہ کی ذات ہے، کتب امام زمانہ کی ذات ہے۔ دیکھیں، کتب کہتے ہیں جس کے گرد کوئی چیز گھومتی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتب نماز جہازوں میں ہوتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے راستہ بتانا، سمت بتانا، ٹھیک ہے، کتب اسے کہتے ہیں۔ اس نظام امامت کا کتب امام زمانہ خود۔ اس کے بعد جو دوسرا گروہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں معتاد، الف باؤ تے الف دال، معتاد۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورہ نواب ہے، والجبال اوتادا، والجبال اوتادا۔ یہ اوتاد جو ہوتے ہیں یہ امامت سے نیچے والا درجہ ہے، یہ امامت سے نیچے والا درجہ ہے۔ اچھا، یہ اوتاد کون ہے؟ اوتاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ چار نبی جو ہیں یہ اوتاد کہلاتے ہیں، یہ چار نبی جو ہیں یہ اوتاد کہلاتے ہیں، اور ان سے امام زمانہ خصوصی رابطہ رکھتے ہیں۔ امام زمانہ ان سے ہر وقت ملتے جلتے رہتے ہیں، امام زمانہ ان کو ہدایات دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اوتاد سے نیچے والا درجہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابدال۔ ذہن میں محفوظ رہے گا، کتب امام زمانہ کی ذات، اوتاد چار نبی، اس کے بعد نیچے درجہ جو ہے ان کو کہتے ہیں ابدال۔ یہ ابدال کی تعداد جو حدیثوں میں بتائی گئی ہے یہ 30 سے 40 یا 70 بتائی گئی ہے، یعنی پوری دنیا میں جو ابدال ہوتے ہیں ان کی تعداد یا تو 40 ہوتی ہے یا 30 ہوتی ہے یا 70 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تعداد جو بھی ہو، 30 ہو، 40 ہو یا 70 ہو، لیکن یہ ابدال جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے دین میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوتا ہے، ان کا دل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے احکام میں، اللہ کے امر کے نفاذ میں یہ اتنے سخت ہوتے ہیں، یہ جن کو ہم ابدال کہتے ہیں۔ ابدال سے نیچے جو درجہ ہوتا ہے ان کو نجبا یا نقبا کہتے ہیں، نجیب اور نجیب سے لکھ رہے ہیں، نجبا یا نقبا کہتے ہیں ان کو، یہ ان سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی تعداد پوری دنیا میں 70 بتائی گئی ہے، کتنی بتائی گئی ہے؟ 70 بتائی گئی ہے۔ اب نجبا سے نیچے درجہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اخیار، الف ہے، یہ الف یا رے، اخیار یا صالحین، یا صالحین۔ ان کی تعداد بتائی گئی ہے 360، پوری دنیا میں 360 اخیار یا صالحین ہے۔ صالحین سے جو نیچے درجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عام مومن، اس کو کہتے ہیں عام مومن۔ اب ہم نے اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ یہ جو 4-5 گروہ ہیں ان میں سے ہمارا
شمار کس گروہ میں؟ ان میں سے ہمارا شمار کس گروہ میں آ گیا؟ کیا ہم کتب تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ کتب امام زمانہ کی ذات ہے، اس کے بعد اوتاد بھی نہیں ہو سکتے، ان کی تعداد بھی مخصوص ہے، وہ تو 4 اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابدال کا درجہ آتا ہے، ہم ابدال میں بھی شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں اپنے کردار کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخیار آتے ہیں، ہم اخیار میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد صالحین کا درجہ آتا ہے، تو ہم صالحین میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کردار کتنا ہے، کتنا ذوق و دبا ہے، کتنے عبادت گزار ہیں۔ تو بھائی میرے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اگر ہم کتب نہیں ہیں، اگر ہم اوتاد نہیں ہیں، اگر ہم ابدال نہیں ہیں، اگر ہم اخیار نہیں ہیں، اگر ہم صالحین نہیں ہیں، تو صالحین میں شامل تو ہو سکتے ہیں نا، صالحین میں شامل تو ہو سکتے ہیں، اپنے زور سے، اپنے تقوی سے، سچائی سے، عبادت سے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے ہم اپنے آپ کو صالحین میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو درجہ بنتی ہے یہ کس طرح چلتی ہے؟ اوتاد جو ہے، کتب جو ہے، ان کو موت نہیں آئے گی، یعنی امام زمانہ کو موت نہیں آتی، ان کے وقت مقرر ہے جب شہید ہوں گے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی ان کو موت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد اوتاد ہے، اوتاد بھی مرتے نہیں ہیں، 4 نبی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اچھا، ان میں سے 2 نبی زمین پہ ہیں اور 2 نبی آسمان پہ، 2 نبی زمین پہ ہے اور 2 نبی آسمان پہ ہے، یعنی حضرت الیاس اور حضرت خضر زمین پہ ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس جنت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان نبیوں کو بھی موت نہیں آتی، لیکن ابدال جو ہیں وہ مرتے رہتے ہیں، ابدال جو ہیں ان کو موت آتی ہے۔ تو جب کوئی ابدال مر جاتا ہے تو نیچے جو اخیار ہے اس میں سے ایک اوپر آ جاتا ہے، اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ جب کسی اخیار کو موت آتی ہے تو نیچے سے جو صالحین ہیں وہ کوئی صالح آدمی اوپر آ جاتا ہے، اور جب کسی صالحین کی موت آتی ہے تو پھر آپ میں سے جو مومن سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ صالحین میں شامل ہو جائے گا، وہ صالحین میں شامل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، آج کی رات وہی رات ہے کہ آج کی رات آپ اپنا شمار صالحین میں کروا سکتے ہیں، صالحین میں کروا سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ سو کے نہیں، ٹی وی دیکھ کے نہیں، گانے سن کے نہیں، اللہ کی معصیت کے رات گزار کے نہیں، بلکہ عبادت کر کے، امام زمانہ سے استغاثہ کر کے، امام زمانہ سے توسل کر کے، جو اعمال بتائے گئے وہ اعمال کر کے۔ لیکن حیرت تو یہ ہے کہ ابھی حکم علی صاحب نے خود یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں سے اور اتنی بابرکت رات میں چاند رفت بس صرف آپ ہی لوگ صالحین بننے آئے ہیں، باقی یہاں صالحین بننے کی کوئی خواہش نہیں کرتا، کسی کے دل میں نہیں ہے کہ میں بھی امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، میں بھی امام زمانہ کے ماننے والوں میں اپنا شمار کروا لوں۔ دیکھیں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم تو صبح شام دعا کرتے ہیں کہ اجل اللہ فرجہ، اجل اللہ فرجہ، اے امام جلدی ظہور کیجیے، اے امام جلدی ظہور کیجیے۔ تو کیا ہمارا کردار بھی ایسا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کے سامنے پیش کر سکیں، اپنے آپ کو امام زمانہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ اپنے آپ کو تیار کیجیے، اس لیے کہ جب امام زمانہ آئیں تو وہ کہیں، ایکسپٹ کریں، قبول کریں کہ یہ میرا صفائی ہے، یہ میرا جانثار ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، میرا شیعہ، یہ میرا محب ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ آج کی رات ہماری کی رات ہے اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد اعمال شروع ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اعمال میں شرکت کریں گے اور امام زمانہ کے سچے سپاہی ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ اس لیے میں ابھی دعا بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ بعد میں اعمال ہوں گے، پھر مختلف دعائیں ہوں گی، اور صرف ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پہ اور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بلند ترین درود پڑھیں۔